بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں یاسر ایاز۔ ناظرین، آج کے ٹاپکس کی طرف جانے سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ انفارمیشن آپ سے شیئر کر لوں کہ 1 جنوری سے یعنی نیو ایئر شروع ہونے جا رہا ہے کچھ ہی روز بعد۔ تو 1 جنوری سے اگر آپ اسلام آباد میں انٹر ہوں گے تو آپ اپنی وہ گاڑی ہی ساتھ لائیے گا، اس میں ہی سفر کرتے ہوئے اسلام آباد میں انٹر ہونے کا پروگرام بنائیں جس پہ ایم ٹیگ لگا ہوا ہو۔ جتنے بھی آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیں، ای ٹیگ، ایم ٹیگ، ٹریکنگ ڈیوائس، وٹ ایور، بہت سارے لوگ، ہر بندہ اپنی زبان میں اس کو نام دیتا ہے، لیکن گاڑی پہ جب ایم ٹیگ ہوگا تو تب ہی آپ اسلام آباد میں انٹر ہو سکیں گے۔ وزارت داخلہ نے ایک اسپیشل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور اس کے مطابق یہی ہے کہ اگر اسلام آباد آپ 1 جنوری کے بعد آئیں گے، یعنی 1 جنوری سے آپ اسلام آباد نیو ایئر جب شروع ہوگا تو آپ اسلام آباد میں وہ گاڑی ہی لا سکتے ہیں، وہ گاڑی ہی اسلام آباد میں انٹر ہو سکتی ہے جس پہ ایم ٹیگ لگا ہوا ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کو پھر یہاں سے واپس ہونا پڑے، راستے سے واپس ہونا پڑے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ضروری یہی ہے کہ آپ اپنے ذہن نشین یہ کر لیں کہ ایم ٹیگ کے بغیر اسلام آباد میں گاڑی اب انٹر نہیں ہو سکے گی اور اس پہ بڑی سختی سے عمل کیا جائے گا۔ تمام ڈیوائسز جو ہے وہ فعال کر دی گئی ہیں، ایکٹیو کر دی گئی ہیں، تو آپ کو کہیں بھی چھوٹ نہیں مل سکتی کہ آپ کہیں کہ چلے میں کسی سے کال پہ بات کروا لوں گا، میں کسی کو کال کر لوں گا، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ اس چیز پہ حکومت بڑی سختی سے عمل کرے گی اور ایم ٹیگ والی گاڑی ہی اسلام آباد میں جو ہے وہ انٹر ہو سکے گی، اس کے بغیر گاڑی انٹر نہیں ہو سکے گی۔ تو اپنی ذہن میں یہ بٹھا لیں، اور جن کی گاڑیوں پہ ایم ٹیگ نہیں لگے ہوئے تو وہ جلد از جلد ایم ٹیگ لگا لیں، کیونکہ بہت سارے اسٹیشنز حکومت نے قائم کیے ہوئے ہیں اور اب تو زیادہ لگا دیے گئے ہیں تاکہ جلد از جلد تمام گاڑیوں پہ ایم ٹیگز لگائے جا سکیں۔ اور یہ صرف اسلام آباد تک دائرہ محدود نہیں رہے گا، یہ پھیلایا جائے گا پورے ملک میں ہی، لیکن فی الحال صرف اسلام آباد میں اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو 1 جنوری سے پہلے پہلے اپنا ایم ٹیگ لگوا لیں تاکہ آپ اسلام آباد میں آسانی سے سفر کر سکیں۔ آج بات کرتے ہیں سہیل افریدی کی کہ سہیل افریدی جو نئے سی ایم بنے ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی کیا پریورٹیز ہیں، وہ کس ذہن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں یا مزید مشکلات کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ عمران خان کس حال میں ہیں اور نئی ہدایات کیا سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے آگے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سہیل افریدی کی، جو پنجاب کے وزٹ پر ہیں، پنجاب کے دورے پر ہیں، اور سوچنے والی بات ہے کہ سہیل افریدی سی ایم خیبر پختونخوا ہیں، وہاں سے وہ پنجاب کا دورہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیا اصل کھچڑی کیا پک رہی ہے اندر، پاکستان تحریک انصاف کرنا کیا چاہ رہی ہے اور ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ سہیل افریدی جب روانہ ہوئے 2 روز پہلے پنجاب کی طرف، تو سب سے پہلے تو تمام راستے بند کیے گئے، پنجاب کو ایک قسم کا جو ہے وہ جو بھی کہہ لیں ہر علاقہ بند کر دیا گیا، ایس ایچ او لیول تک ایکٹیو ہو گئے اور ہر علاقے میں جو پابندیاں لگا دی گئی کہ کہیں سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بڑی تعداد میں باہر نہ آ سکیں، کہیں سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو مومنٹم ہے، یہ جو مومنٹ ہے، یہ جلسے کی شکل اختیار نہ کر لے۔ یعنی وہ جماعت کہ جن کو آپ نے اتنا زیر عتاب رکھا ہوا ہے، اتنا دبایا ہوا ہے، اتنا دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، جن کا لیڈر 2-3 سالوں سے جو ہے وہ جیل میں ہے، ان کے ساتھ ملاقاتیں آپ نے بند کی ہوئی ہیں، اس کا ایک ادنا سا بندہ، پی ٹی آئی کا کارکن کہہ لیں، سہیل افریدی کو اگر ہم کہہ لیں کہ وہ وزیر اعلیٰ جب تک نہیں بنے تھے تو بہت کم لوگ ان کا نام بھی جانتے تھے۔ اب بھی کتنے ایم پی ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا میں جن کے نام تک ہم بھی نہیں جانتے، عام آدمی کیسے جانے گا، میڈیا والوں کو بھی زیادہ نہیں پتہ ہوتا، ہمیں ساری لسٹیں یاد نہیں ہوتی، اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اتنے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں۔ اب ہمیں بھی ان کا نام نہیں پتہ ہوتا، شجر نسب نہیں پتہ ہوتا، ہم ان کو خاندانی طور پہ جانتے نہیں ہیں کہ کون ہے، کہاں سے ہے، لیکن جب کوئی بڑی سیٹ پہ آتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے۔ تو سہیل افریدی بھی ایک عام کارکن تھے، ایک عام آئی ایس ایف کے ورکر تھے، ایک عام پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے، لیکن عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا تو اس کے بعد وہ اب چھائے ہوئے ہیں ہر طرف، انٹرنیشنل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ ہیڈ لائنز ہی ان سے کھلتی ہے۔ تو یہی بات ہوتی ہے، ایک سیٹ کی پاور ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سہیل افریدی ایک عام ورکر جو سی ایم خیبر پختونخوا بنے، وہ پنجاب کے دورے پر نکلے تو پورا پنجاب لاک ڈاؤن کر لیا گیا، پنجاب کے تمام علاقے جو ہے وہ بند کر دیے گئے، وہاں کے ڈیفرنٹ علاقوں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں تو سہیل افریدی کا نام و نشان نہیں ہے، تو ان علاقوں کو کیوں بند کیا ہوا ہے، یہاں پہ کیوں لوگوں کو اس طرح باہر نہیں جانے دیا جا رہا، لنک روڈز بند کیے گئے۔ تو ایک وہ بڑی وائرل ویڈیو بھی آپ سب نے سوشل میڈیا پہ دیکھی بھی ہوگی کہ جب وہ اسلام آباد سے گئے تو لاہور کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ریسٹ ایریا بھی بند کیا گیا
یعنی ریسٹ ایریا میں بندہ کیا کرنے جاتا ہے؟ یا تو وہ کھانے جاتا ہے، یا وہ پیشاب کرنے جاتا ہے، یا وہ نماز پڑھنے جاتا ہے. یہی دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں، وجوہات ہو سکتی ہیں. ریسٹ ایریا میں بندہ اور کیا کرے گا؟ وہاں پہ کوئی جلسہ تو نہیں ہو سکتا، وہاں پہ کوئی کارکن تو نہیں جمع ہوئے ہوئے، جتنا قافلہ ان کے ساتھ جا رہا ہے وہ تو جا رہا ہے. لیکن ریسٹ ایریا بند کیا گیا. وہاں پہ پنجاب پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ریسٹ ایریا نہیں جانے دینا، آپ ڈائریکٹ لاہور جائیں، ہم آپ کو لاہور جانے کی اجازت دے سکتے ہیں، ریسٹ ایریا میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. خیر وہ بھی بڑی میمز بنی، نیشنل میڈیا پہ بھی، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بڑی زیادہ میمز اس پہ بن رہی ہیں کہ بھئی آپ ان کو کس چیز سے روک رہے تھے؟ کھانے سے روک رہے تھے، یا واش روم جانے سے روک رہے تھے، یا نماز پڑھنے سے روک رہے تھے؟ کس چیز سے روک رہے تھے؟ کس چیز کا خوف تھا؟ خیر وہاں سے بھی وہ گئے اور ابھی وہ لاہور کے دورے پر ہیں. پنجاب اسمبلی جب وہ پہنچے، وہ ویژولز بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے کہ کس طرح وہاں پہ پولیس نے اور جو پنجاب اسمبلی کے گارڈز ہیں، جو سارجنٹ ہیں، انہوں نے کس طرح کا رویہ رکھا، مہمانوں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھا. اچھا کہا بھی یہ گیا کہ یہ خیبر پختونخوا سے جاہل لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں. مطلب یہ وہ مینٹیلٹی ہے، کہہ رہے ہیں جنگلی لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں. آپ کے پنجاب کے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، آفیشیل لوگ ہیں، عظمہ بخاری جن کو آپ نے اتنا بڑا عہدہ دیا ہوا ہے، اطلاعات بنائی ہوئی ہیں آپ نے، تو وہ اٹھ کے ویڈیو بنا رہی ہیں کہ جنگلی لوگ خیبر پختونخوا سے اٹھ کے آ رہے ہیں. تو جب آپ اس چیز کو لسانی تعصب کی طرف لے کے جائیں گے، جب آپ اس چیز کو ڈیوائیڈ کی طرف لے کے جائیں گے، جب آپ یہ کہیں گے کہ پنجاب اور پٹھان اور فلاں، تو یہ یہاں سے ہی یہ چیز پھر انتہا پسندی کی طرف جاتی ہے. یہاں سے ہی وہ برائیاں جنم لیتی ہیں کہ جن کو ختم کرتے کرتے ہماری نسلیں ختم ہو گئی، لیکن پاکستان سے یہ چیز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اور ہر صدی میں، ہر آتے سال کے ساتھ یہ مزید گہری ہوتی جاتی ہے، مزید بڑھتی جاتی ہے. کتنی بھی کوشش کر لیں، ان لیڈرز نے نا اتنی تباہی مچائی ہوئی ہے، اتنا گند ان کے ذہنوں میں مچا ہوا ہے کہ یہ ایسے سنسنی خیز موقع پہ، ایسے سینسٹیو موقع پہ ایسی گھٹیا گفتگو کر لیتے ہیں، ایسی گھٹیا بات کر لیتے ہیں کہ جس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی. تو اب آفیشیل گورنمنٹ آفیشیل کے طور پہ اس موقع پہ ایک ایسا بیان جاری کرنا میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جنگلی جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے اٹھ کے آ گئے ہیں. تو یہ انتہائی ان کی نامناسب گفتگو تھی. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ یہ چرس اور جو ہے سمگلنگ کے لیے آ گئے ہیں، ان کی گاڑیوں میں چرس ہے. یعنی آپ ایک ایسے کابینہ کو، ایک ایسے گورنمنٹ آفیشلز کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں جو اتنے لوگوں، لاکھوں لوگوں کے ووٹرز سے وہ سلیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ الیکٹ ہوئے ہیں، وہ سی ایم بنے ہیں، ایک پورا صوبہ ان کے پاس ان کا سٹیک ہے. اور ایک ایسا صوبہ کہ اس وقت سارا انٹرنیشنل دار و مدار بھی آپ کا ان پہ ہے کہ معدنیات کا سارا کیس آپ کا خیبر پختونخوا سے چل رہا ہے. اگر افغان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے یا افغانستان کا سارا مسئلہ چل رہا ہے تو خیبر پختونخوا سے چل رہا ہے. اگر آپ کی دہشت گردی والا واقعہ ہے، دہشت گردی والے معاملات چل رہے ہیں تو وہ بھی خیبر پختونخوا سے چل رہے ہیں. تو جتنے بھی آپ کے اس وقت اہم ترین معاملے ہیں وہ سارے خیبر پختونخوا سے چل رہے ہیں. اگر عمران خان جیل میں تو اس کی پارٹی کی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے. تو آپ خیبر پختونخوا کو اس طرح سے سائیڈ لائن نہیں کر سکتے، اس طرح آپ انہیں ٹارگٹ نہیں کر سکتے، اس طرح آپ انہیں لسانی بنیاد پہ یا اس بنیاد پہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو آپ ان کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کر سکتے. آپ کو سوچنا سمجھنا ہوگا کہ یہاں پہ آپ نے کیسی گفتگو کرنی ہے، یہاں پہ آپ نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں اور آپ نے رویہ کون سا رکھنا ہے. میں مثال دیتا ہوں، سہیل افریدی، چلیں مان لیا، پہلی بات تو یہ کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی کو جانا نہیں چاہیے تھا پنجاب میں، سہیل افریدی کیوں گئے؟ تو بھائی کیوں نہ جائیں، پورا پاکستان ہر کسی کا ہوتا ہے. میں آج یہاں سے اٹھ کے کراچی جاؤں تو کیا مجھے سندھ حکومت روکے گی؟ کہے گی آپ کراچی کیوں آ رہے ہیں، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں؟ تو یہ انتہائی غلط بات ہے کہ کوئی بھی الیکٹڈ بندہ اگر اپنی پارٹی کی موومنٹ چلا رہا ہے، اگر وہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے ملنے جا رہا ہے، اگر وہ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہا ہے، شاہ محمود قریشی کے گھر اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں، یاسمین راشد کے گھر اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں، اسی طرح اپنے اگر وہ ایم پی ایس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ مجھے بھی نہیں سمجھ آتی اس بات کی کہ پنجاب حکومت اتنی بوکھلائی ہوئی، اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے کہ وہ صرف یہ تک بنا رہی ہے کہ ان کی حکومت خیبر پختونخوا میں تو یہ خیبر پختونخوا میں ہی رہے، یہاں پہ کیا کرنے آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ غلط ثابت ہوگی کہ وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے تو وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی صوبے، کسی بھی شہر میں. دوسری بات یہ، چلیں اگر وہ پنجاب آ گئے تو آپ کو رویہ یہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. اگر آپ پنجاب کو اوپن رکھ لیتے تو کیا ہو جاتا؟
آپ کو اسی بات کا خوف تھا کہ یہ ایک ادنا سا کارکن، ایک ادنا سا ورکر، ایک پی ٹی آئی کا جو ابھی نیو سی ایم بنا ہے، یہ پنجاب میں آئے گا تو لوگ اتنی تعداد میں نکل آئیں گے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، تو اس لیے آپ نے وہاں پہ لاک ڈاؤن لگایا، اس لیے آپ نے ان کو راستے میں روکا، اس لیے آپ نے ان کو ریسٹ ایریا بھی نہیں جانے دیا، اسی لیے آپ جہاں جہاں وہ پنجاب میں جاتے ہیں آپ وہاں پہ پنجاب پولیس اتنی بڑی تعداد میں کھڑی کر دیتے ہیں کہ راستے میں کہیں پہ ان کو روک لیتے ہیں، 3 گھنٹے ان کے ساتھ بحث ہوتی ہے، اور پھر کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ان کو آگے جانے دیا جاتا ہے، کیونکہ پیچھے سے عوام کا بھی پریشر ہے، پیچھے سے جو ہے وہ عوام بھی پھر ذرا جذبات میں آ جاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جس طرف جا رہے ہیں، جس طرف حکومت لے کے جا رہی ہے، جس طرف پاکستان تحریک انصاف لے کے جا رہی ہے، تو یہ صرف اور صرف ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف مزید نفرتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف مزید ڈیوائڈن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کا کوئی بھی حل اور اس کا کوئی بھی سلوشن نہیں نظر آتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بولڈ سٹیپ لیا، سہیل افریدی نے ایک بولڈ سٹیپ لیا کہ بہت ہو گیا، اب ہمیں کچھ نہ کچھ موومنٹ شروع کرنا ہے۔ ایک جو پاکستان تحریک انصاف کی ایلیٹ کہہ لیں یا جو بڑی مرکزی لیڈرشپ ہے، بڑی ہنسی بھی آتی ہے ان کی بے بسی دیکھ کے، وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ایک مذمتی پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر جا کے مذمتی پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، میڈیا سے گفتگو کر لیتے ہیں، کے پی ہاؤس میں پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، اور اس میں صرف یہی کہا جاتا ہے جو رویہ رکھا جا رہا ہے بڑا شرمناک ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ ایک طرف یہ والا ہے، یہ والا معاملہ ہے سارا۔ دوسری طرف سی ایم خیبر پختونخوا بنے ہیں سہیل افریدی، تو ان پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑے لوگوں کی امیدیں ہیں، عمران خان کو ان سے امیدیں ہیں، عام کارکن کو ان سے امیدیں ہیں، تو سہیل افریدی بھی آرام سے بیٹھ نہیں سکتے خیبر پختونخوا میں بیٹھ کے وہ کیا کریں، وہ بھی مذمتی بیانات جاری کریں، وہ بھی وہاں سے پریس کانفرنسز کریں، ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ تو ان کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی تو کرنی ہی کرنی ہے۔ جب وہ خیبر پختونخوا میں جلسہ کرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو ان کی حکومت ہے، یہاں جلسہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خیر وہاں پہ واقعی میں جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو آپ کی حکومت ہے۔ اب اگر وہ پنجاب جا رہے ہیں تو آگے سے پھر حکومت کہتی ہے یہ پنجاب کیا لینے آ رہے ہیں، ان کو تو خیبر پختونخوا میں رہنا چاہیے۔ تو سہیل افریدی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورکرز کے درمیان رہ رہے ہیں۔ یہ سب سے مین بات ہے ان کی کہ سہیل افریدی نے اپنے آپ کو کیپچر نہیں ہونے دیا، سہیل افریدی نے اپنے آپ کو دور نہیں ہونے دیا ورکر سے، سہیل افریدی نے اپنے آپ کو کارکن سے دور نہیں ہونے دیا۔ وہ آج بھی اپنے آپ کو ایک کارکن کنسیڈر کر رہے ہیں، اور یہی شاید ان کی مقبولیت کی بھی وجہ ہے، اور یہی شاید ان کی اب تک کی کامیابی کی بھی وجہ ہے کہ وہ کارکن کے درمیان میں ہی رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ابھی بھی کارکن کنسیڈر کر رہے ہیں، اور وہ ایلیٹ طبقے کی طرف نہیں بڑھ رہے، وہاں اپنے آپ کو کیپچر نہیں ہونے دے رہے، اور اس طرف کو وہ نہیں بڑھے جہاں علی امین گھنٹا پور بڑھ گئے تھے، جہاں ایک گیپ آ گیا تھا عام کارکن اور علی امین گھنٹا پور کے درمیان میں، جہاں ایک بہت بڑی خلا پیدا ہو گئی تھی، اور اس خلا کا پھر ہم نے نتیجہ بھی دیکھا کہ عام کارکن نے پھر علی امین گھنٹا پور کا کیا حال کیا۔ تو سہیل افریدی اس چیز میں تو اب تک کامیاب رہے ہیں کہ وہ عام کارکن کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اپنے آپ کو ایلیٹ نہیں تصور کر رہے، اپنے آپ کو الگ نہیں تصور کر رہے، اور یہ والا مرحلہ تو وہ بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن کیا سہیل افریدی اگلے مرحلے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا سہیل افریدی عمران خان کو رہائی دلوا سکتے ہیں؟ کیا سہیل افریدی ایک وہ ٹیبل ٹاک سیٹ کر سکتے ہیں یا ایک وہ خلا پر کر سکتے ہیں جو علی امین گھنٹا پور نہیں کر سکے؟ تو اب تک اس سوال کا جواب ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں، شاید سہیل افریدی خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ کیبنٹ بھی ڈھونڈ رہی ہے کہ کس طرح اس خلا کو پر کیا جا سکے۔ جو بیرسٹر گوہر ہیں، جو محمود اجگزئی کو نئی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، علامہ راجہ ناصر رضوی کو سونپی گئی ہیں، تو ان کی طرف سے بھی وہ خلا کو پر نہیں کیا جا سکا اب تک کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کو بٹھایا جائے، کس طرح وفاقی حکومت کو بٹھایا جائے، کس طرح ان کو قائل کیا جائے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ نکالا جا سکے۔ تو جس طرح کنفرنٹیشن کی طرف سہیل افریدی بڑھ رہے ہیں، جس طرح کنفرنٹیشن کی طرف ان کے وزراء بڑھ رہے ہیں، جس طرح مینا خان افریدی کے بیانات آپ نے سنے، جس طرح شفیع جان کے بیانات آپ نے سنے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں، کارکنان کے درمیان کھڑے ہو کے للکار رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی ادارے پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی اس کنفرنٹیشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو اس کنفرنٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ کسی صورت ٹیبل ٹاک تو نہیں ہو سکتی، مذاکرات کی طرف تو نہیں بڑھا جا سکتا، یہاں پہ صرف اور صرف ایک کہہ لیں جنگ ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو، یہاں پہ صرف اور صرف ایک اور راستہ نکلا جا سکتا ہے، اور وہ شاید اتنی آسانی سے نکالا نہیں جا سکتا، اس کے لیے انقلاب برپا کرنا ہوگا، ان کے لیے جو ہے وہ پورے ملک کو موبلائز کرنا ہوگا۔ تو سہیل افریدی اس راستے پہ نکل پڑے ہیں، انہوں نے آغاز کر لیا ہے، خیبر پختونخوا میں جلسے بھی کیے، آگے بھی کرنے جا رہے ہیں، بڑے جلسے ہوں گے، اور اس کے بعد پنجاب کو موبلائز کر رہے ہیں۔ اس وقت
پنجاب کے دورے پہ ہیں، مختلف ریلیاں ہو رہی ہیں، گلیوں گلیوں میں جا رہے ہیں، کارکنان سے مل رہے ہیں، جو پرانے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی کے گھر گئے، یاسمین راشد کے گھر گئے، حماد اظہر کے گھر جانا چاہتے ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگوں کے گھر گئے، وہاں ان کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں ان کے ساتھ جا کے ملے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کی، ہمدردی بھی کی، ان کو یہ باور کرایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو کارکن ہے، یہ جو سی ایم ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈٹا ہے، یہ کھڑا رہے گا اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف اب تک کوئی ایسا لائے عمل نہیں بنا سکی کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ کارکن کو اس طرف چلنا ہے اور اس طرح جا کے عمران خان کو رہائی ملنی ہے، یا اس طرح جا کے پاکستان تحریک انصاف نے کوئی فتح کا اعلان کرنا ہے۔ ابھی دو گروپس جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ایک سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، یہ سارے مرکز میں بیٹھ کر مذمتی بیانات کھیل رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب دوسرا گروپ جو ہے وہ سہیل افریدی کا ہے، آئی ایس ایف کا ہے، نوجوان طبقے کا ہے، وہ میدان میں رہ کر للکار رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، میدان میں رہ کر للکار رہے ہیں وفاقی حکومت کو، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو ان دو گروپس میں اب دیکھتے ہیں کہ زیادہ پاورفل کون ثابت ہوتا ہے، کون آگے جا کے کوئی راستہ نکالتا ہے، کون آگے جا کے حاوی ہوتا ہے دوسرے گروپ پہ، اور کون آگے جا کے کوئی راستہ بناتا ہے عمران خان تک پہنچنے کا، کون آگے جا کے راستہ بناتا ہے آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان جو یہ اتنا گیپ بن گیا ہے اس کو کور کرنے کا۔ تو وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس وقت سہیل افریدی پنجاب کے دورے پر ہیں، پنجاب کے چھکے چھڑا چکے ہیں، وہاں پہ پنجاب کو مکمل لاک ڈاؤن ہی کیا گیا ہے، جہاں جہاں وہ جاتے ہیں پولیس ان کو آگے راستہ روکتی ہے، پھر بڑے لمبے ان کے ساتھ مذاکرات تو نہیں، خیر بڑی لمبی ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں، پھر اس میں بیانات آ جاتے ہیں وفاقی حکومت کے بھی خلاف، پنجاب حکومت کے بھی خلاف، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑے وہ اس کے ساتھ للکار رہے ہیں میدان سے۔ اور پنجاب کا دورہ اس وقت جاری ہے، دیکھتے ہیں جب وہ دورہ ختم ہوتا ہے تو کیا کنکلوژن نکلتا ہے، کس چیز پہ وہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اور کس طرح وہ واپس جو ہے وہ پھر خیبر پختونخوا جاتے ہیں، اور وہاں جا کے کیا اعلانات ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس وقت سہیل افریدی اب تک جو ہے وہ کارکنان کی نظر میں شیر بنے ہوئے ہیں، ببر شیر بنے ہوئے ہیں، اور وہ پنجاب میں گھوم رہے ہیں، گلیوں گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، اور ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ورکر جو پنجاب میں مایوس ہو کر گھروں میں چھپ چکا تھا یا گھروں میں رہ گیا تھا، خیبر پختونخوا میں تو حکومت ہے، وہاں تو لوگ باہر آزادی سے گھوم سکتے ہیں، لیکن پنجاب میں کارکن بہت دور چلا گیا تھا، تو ان کو دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف کھینچنے کے لیے سہیل افریدی نے یہ موومنٹ شروع کی ہے۔ تو کس قدر وہ کامیاب ہوتے ہیں یہ آئندہ چند دنوں میں کلیئر ہو جائے گا، اور اب تک جو ہے وہ جگہ جگہ جاتے ہیں، وہاں ان کا بڑا والہانہ استقبال ہوتا ہے، لوگ بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں اور لوگ جو ان کو استقبال کر رہے ہیں، اور وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پنجاب کی ہماری لیڈرشپ کہاں ہے۔ شیخ وقاص اکرم جو کہ اطلاعات بھی بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، سب کچھ ہیں، بڑے بڑے عہدے بھی ہیں، لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں وہ جاتے نہیں ہیں۔ سلمان اکرم راجہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، پنجاب میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں نظر آتی گراؤنڈ پہ۔ تو دیکھنا یہ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اب سہیل افریدی نے تو ریکارڈ سیٹ کر لیا کہ لوگوں کو نکال لیا، لوگوں کو موبلائز کر لیا، پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو آگے لے کر کیسے چلتی ہے، پنجاب کی لیڈرشپ آیا باہر نکلتی بھی ہے یا نہیں نکلتی، اور آیا اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائے گی۔ اب تک یہ ساری چیزیں کنکلوڈ کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔